شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے یا رسول آئے وہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی پہچان کرانے آئے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسانوں کو جوڑنے کے لیے آئے اور سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب کے سب انسانی جسم کے علاج کی مہارت بھی رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں علوم سکھائے، علم الابدان اور ایک ہے علم الادیان. یعنی علم الادیان ہے دین کا علم، جتنے دینی علوم ہیں وہ سب کے سب ان کو آتے تھے، اور پھر علم الاجسام من یا ابدان، جسموں کا علم بھی وہ جانتے تھے کہ اگر انسان بیمار ہو جائے تو وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کو صحت کیسے مل سکتی ہے، صحت کس چیز کا نام ہے. اگر آپ سے میں سوال کروں کہ آپ صحت کے بارے میں کیا علم رکھتے ہیں کہ صحت کس چیز کا نام ہے، تو آپ میں سے کتنے لوگ اس کا جواب دے پائیں گے کہ ہیلتھ کیا چیز ہوتی ہے، صحت مندی کس کو کہتے ہیں، اور صحت کیوں ضروری ہے، صحت حاصل کرنا کیوں ضروری ہے. اب دیکھیں کہ ہم صحت مند کیوں رہیں. حدیث میں آتا ہے کہ قوی مومن جو ہے وہ ضعیف مومن سے بہتر ہے. المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ جو قوی مومن ہے، جو صحت مند ہے، جسمانی طور پر مضبوط ہے، وہ مومن ایک بیمار اور کمزور مومن سے بہت افضل ہے. مثال کے طور پر آپ اس کو لے لیں کہ ایک بوڑھا شخص ہے اور ایک جوان، دونوں مومن ہیں. اگر آپ جوان بھی ہیں اور مومن بھی ہیں تو آپ ایک ضعیف، یعنی جو ایک بوڑھا شخص ہے، جو چل نہیں سکتا، جو مسجد تک نہیں جا سکتا، یا جو نماز کے لیے سجدہ نہیں کر سکتا، اپنے آپ سے وضو نہیں کر سکتا، قرآن پاک زیادہ دیر تلاوت نہیں کر سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا بیماری کی وجہ سے، کیا وہ زیادہ اچھا ہے اللہ کی نظر میں؟ یعنی یہ تو ہے جسمانی کمزوری کی بنیاد پر. لیکن بوڑھے کی مثال میں نے صرف اس لیے دی کہ جب ایک انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ ایز اٹ از بوڑھے کی مانند ہو جاتا ہے. ہمارے بڑے کہا کرتے ہیں کہ جب ہمیں بخار ہو یا کوئی بیماری ہو تو بتاتے تھے کہ جس طرح اس وقت تمہاری کیفیت ہے بخار میں، بیماری میں، بڑھاپا اسی چیز کا نام ہے. ایسے ہی ہوتا ہے بڑھاپا، گویا ہر وقت کا بخار ہے، گویا ہر وقت کی تکلیف ہے. کبھی درد ہو رہا ہے، کبھی اٹھا نہیں جا رہا، دل چاہتا ہے بہت کچھ کرنے کو، کیونکہ انسان جب دنیا میں آتا ہے، نوجوانی کی عمر ہوتی ہے، تو چونکہ ہمت ہوتی ہے تو بل بوتے پہ سب کچھ کرنا سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، ابھی نہیں تو پھر کر لوں گا. اور شیطان بھی انسان کو آس دلاتا رہتا ہے کوئی بات نہیں، آج نماز نہیں بھی پڑھی تو کل سے بہت پابندی سے پڑھنا، وہ کل کبھی نہیں آتی، تو انسان ڈیلے کرتا رہتا ہے. لیکن ایک بوڑھے شخص کو پتا ہوتا ہے یا کمزور کو کہ نہ معلوم میں دوبارہ واپس وہ اس ہمت کو پاؤں یا نہ پاؤں جو مجھے جوانی میں میسر تھی. تو دونوں کا حال ایک جیسا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جب انسان کے پاس ہمت ہوتی ہے اور وقت ہوتا ہے، کرنے کے قابل ہوتا ہے، تو انسان پوسٹ پون کرتا رہتا ہے حسنات کو، نیکیوں کو، اور فی سبیل اللہ کام کرنے کو. اچھا میں کل کر لوں گا، پھر کر لوں گا، ابھی میں ذرا یہ کام کر لوں، پھر کر لوں گا. وقت پہ سمجھ نہیں آتی. جب ہمت ختم ہو جاتی ہے اس وقت سمجھ آ چکی ہوتی ہے، لیکن اب کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. وہ پھر پچھتاوا بن جاتا ہے کہ جب میرے پاس وقت تھا میں نے نہیں کیا، اور اب میرے پاس وقت نہیں ہے، اب میں کیا کروں، کون میرے لیے کرے. لہٰذا بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نوجوانی میں قرآن کو سمجھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف سٹائل کو سمجھ لیں، ان کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں اپنا لیں، وقت پہ سمجھ آ جائے دین کی. یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پوچھنا ہے کہ تم نے اپنی جوانی کس حال میں گزاری. جوانی میں کیا کیا کام، بڑھاپے میں نہیں پوچھنا. بڑھاپا تو بعد میں آئے گا نا، پہلے تو پوچھنا کہ جب تمہیں شعور آ چکا تھا، جب تم صحت مند ہو چکے تھے، جب تمہارے اعضاء قوی تھے، تب تم نے کیا کام کیے دنیا میں، تب کیا نیکی کے عمل کیے، نماز کیسی پڑھی. دیکھیں یہ سب
اس شعور باشعور زندگی اور باہمت زندگی کے بارے میں کیا جانے ہیں سوالات، اس کی تیاری ہم کو ابھی سے کرنی ہے. تو صحت حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنی نماز درست طریقے سے پڑھ سکیں، روزہ رکھ سکیں، ایسا نہ ہو ہم سے روزے مس ہو جائیں، ہم قرآن پاک تلاوت بھی کر سکیں، اس کو سمجھ کر بھی پڑھ سکیں، اور نوافل بھی ادا کرنے کے قابل ہوں، اذکار کر سکیں، ہم دوسروں کے کام آ سکیں، اپنے رشتہ داروں کے کام آ سکیں، جو ہمارے گھر میں بوڑھے بڑے ضعیف ہیں، جو ہماری مدد کے مستحق ہیں، ہم ان کے کام آ سکیں، جو رشتہ دار ہماری مدد کے محتاج ہیں ہم ان کی مدد کر سکیں، جو ہمسائے میں کوئی ہماری مدد کے محتاج ہیں اس کو، جو کسی کے پاس علم نہیں ہے تو اس کو علم سکھا سکے. قرآن چاہے وہ لفظی ترجمہ ہے یا تفسیر ہے یا تلاوت ہے، کسی کو قرآن کا ایک لفظ سکھا دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلغوا انی ولو آیا، کہ تم دوسروں تک پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی تمہیں معلوم ہو. تو اگر ایک آیت کا علم بھی ہمیں ملتا ہے تو ہمیں اس کو آگے ٹرانسفر کرنا ہے. تو کون ٹرانسفر کر سکتا ہے؟ اگر آپ اپنے لیے پانی پینے کے لیے محتاج، اپنا ہاتھ میں گلاس نہیں ہولڈ کر سکتے، آپ دوسرے کے لیے کیا خدمت کریں گے؟ تو ہم جس ڈگر پہ چل رہے ہیں اس وقت، اگر ہم اپنی خوراک کو دیکھیں، ہم اپنے روزانہ کے معمولات کو دیکھیں، اپنے لائف سٹائل کو دیکھیں، ہم کمپیئر کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل بنا کے بھیجا، جن کے بارے میں آتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کیا ہم انہی کو فالو کر رہے ہیں یا ہم فالو تو کسی اور کو کر رہے ہیں؟ بس ہم سمجھتے ہیں کہ وہ رول ماڈل تھے، مگر وہ نہ جانے کن لوگوں کے لیے تھے. وہ صحابہ کرام کے لیے تھے، انہوں نے ان کو کر لیا فالو، بس دیٹس اٹ. کتابیں بھری پڑی ہیں، پڑھی رہیں. نہ ہم نے کبھی صحابہ کرام کی زندگی کو جاننے کی کوشش کی، نہ صحابیات کی زندگی کو کبھی جاننے کی کوشش کی، نہ سیرت النبی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانہ کے جو صبح سے لے کے رات تک کے ان کے معمولات ہوتے تھے ان کو جاننے کی کوشش کی، نہ ان کا طریقہ معلوم کرنے کی کوشش کی. نہ ہی آج تک ہم کو یہ پتا چل سکا کہ رسول اللہ نماز کیسے پڑھتے تھے، آپ کا سجدہ کیسا ہوتا تھا، آپ کی تلاوت کیسی ہوتی تھی، آپ سو کر کب اٹھتے تھے، آپ کب سوتے تھے، کب جاگتے تھے، کیسا لباس پہنتے تھے، آپ کس طرح سے اتنے کام کر لیتے تھے، وہ آخر کون سی پاور تھی جو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی اور صحابہ کرام میں بھی رکھی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں اتنا وقت نکال کے اتنا جنگیں بھی لڑی. انہوں نے جنگیں بھی لڑی، اپنے گھر بھی سنبھالے، اپنے رشتہ داروں کی بھی، اپنے ہمسایوں کی، نان مسلمز کی بھی، ایون کتنی خدمت کی کہ جو ان سے ملتا تھا مسلمان ہو جاتا تھا. وہ وجہ کیا تھی؟ آج ہمارے پاس اتنے آس پاس اتنے نان مسلمز ہیں، ہمیں دیکھ کے کیوں نہیں کوئی مسلمان ہوتا؟ آخر وہ کیا وجہ ہیں؟ اس لیے کہ ہم نان مسلمز کو ایز اے رول ماڈل دیکھ رہے ہیں، ہم ان کے سامنے کوئی نمونہ نہیں پیش کر رہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی نمونہ ہے ہی نہیں. ہم نے اس نمونے کا فوکس ہی نہیں کیا ابھی تک کہ ہم نے اس کے مطابق اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. ہمیں جو جیسے چلا رہا ہم چل رہے ہیں، ہم تو فالوورز ہیں اس وقت دوسری قوموں کے. تو ہم کیسے ماحول تبدیل کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے رسول اللہ کو فالو کر سکتے ہیں؟ کیا آپ دیکھیے جو لوگ فالو کرتے ہیں، کیا ان کے لیے زندگی ختم ہو گئی ہے؟ کیا ان کی خوشیاں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا ان کی صحت ختم ہو گئی ہے؟ یا کیا ان کے لیے کام ختم ہو گئے ہیں؟ کیا ہم نے، ہر شخص یہ سوچے کہ کیا ہم نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ کیا اگر ہم اسی حال میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو تو ہم کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ اور اس سب کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم جسٹیفائی کر سکیں؟ یہ ہے سوال جو میں آپ کے لیے چھوڑ کے جاتی ہوں کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمیں کون سی چیزیں ایسا بنا سکتی ہیں کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرتے ہوئے دوسروں کے لیے رول ماڈل بن سکیں. جن کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا کے بھیجا تھا، ہم ایک واسطہ بنے ان لوگوں کے لیے کہ وہ ہمارے تھرو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سکے. اور آپ دیکھیے یہ ہم سب کا فرض ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن گواہی لینی ہے اپنی امت پر کہ کیا تم نے میرا پیغام ان سب کو پہنچا دیا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے ان کو تیرا سارا کلام بھی پہنچایا اور جو کچھ تو نے مجھے سکھایا میں نے ان سب کو پہنچا دیا. تو کیا جب ہم پر گواہی دے دی جائے گی تو ہم اپنی ان تمام حالات کے ساتھ کیا ہم جسٹیفائی کر سکیں گے کہ ہم سب صحیح کر رہے تھے؟ کیا ہم کو ایسے ہی رہنا چاہیے؟ کیا ایسے ہی کرتے رہ؟
لائف سٹائل جو ہے وہ اپنائے رکھنا. کب تک آخر؟ آپ دیکھیں ہماری عمریں کہاں تک پہنچ گئی. 20-30 کے تو کم ہی لوگ ہوں گے, 30 سے زیادہ ہی کے لوگ ہیں, سمجھدار, باشعور, اچھا برا سمجھنے والے. مگر ہم نے اپنے اچھے برے کا معیار صرف دنیا تک فوکس کر رکھا ہے. ہم نہیں اس چیز کو فوکس کر رہے کہ قیامت کے دن کے لیے ہمارے لیے کیا اچھا ہے, آج کے لیے کہ ہم وہ کون سے کام کریں, ایسا کون سا اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ جس میں ہم دنیا کے لیے بھی اپنے فائدہ مند چیزیں دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی فائدہ حاصل کریں, کیونکہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے آخرت بھی بنانی ہے. تو جہاں آپ دنیا کے لیے اپنا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں تو روزانہ یہ دیکھیں اپنے ٹائم ٹیبل میں سے کہ ہم نے آخرت کے لیے اس میں سے کیا بنایا. صرف قرآن کا پڑھ لینا, صرف اس کا ترجمہ پڑھا دینا اور صرف ٹیچر بن جانا یا اسٹوڈنٹ بن جانا ہی کافی نہیں ہے. ہر شخص کو اپنی آپ کی پہچان کرنی چاہیے کہ میں کیا کر سکتی ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھ میں کیا ٹیلنٹ دیا ہے, مجھے کون کون سے کام آتے ہیں اور اس سے میں کیسے دین کی خدمت کر سکتی ہوں, لوگوں کو کیسے اٹریکٹ کر سکتی ہوں دین کی طرف. اگر آپ کے پاس کوئی ایک علم, مثال کے طور پر اگر آپ ایک اچھے ڈاکٹر ہیں, آپ کے پاس جو مریض بھی آتا ہے, آپ کا کام ہے آپ ان کو اللہ سے جوڑیں, آپ ان کو بتائیں کہ صرف شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے, شفا دینے والی ذات وہی ہے. طریقہ جو ہے وہ آپ اگر اس اپنے یعنی جو بھی علم آپ کے پاس ہے میڈیکل کا, اس کے ساتھ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے علاج کو بھی جانیں اور اس کے ذریعے آپ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے روشناس کرائیں. آپ کو جہاں تک ہو سکے اس کا انٹروڈکشن کرائیں اور بتائیں کہ لوگوں کو کہ کیسے یہ اس میں کتنی شفا ہے. یہ ایک مثال ہے. اور اگر آپ فرض کریں آئی ٹی میں ہیں, مثال کے طور پر آپ پوری دنیا سے لنک رکھتے ہیں, ایک طرح سے آپ اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج دیکھیں. شروع میں آپ انڈائریکٹ کریں گے, اچھی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں, پھر جب لوگ آپ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا مشہور تھا کہ آپ صادق اور امین ہیں, جب یہ بات مشہور ہو گئی تھی تب اللہ تعالیٰ نے ان کو رسالت دی, اور جب رسالت آئی تو سب لوگ اس بات سے بڑے اچھی طرح آگاہ تھے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور جو بات بتائی سچی بتائی, اور جب کبھی آپ کے پاس امانت رکھوائی تو آپ ہمیشہ امانت پوری پوری لوٹاتے تھے, کبھی اس میں خیانت نہیں. تو آپ کو صادق اور امین کے نام سے پہلے سے ہی جانا جاتا. آپ پہلے اپنا تعارف تو کرائیں, آپ کون ہیں, آپ کس شعبے میں ہیں, آپ ٹیچر ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ آئی ٹی میں ہیں, آپ اگر MBA کیا ہوا ہے آپ نے, بزنس میں ہیں, آپ کسی اور جس بھی فیلڈ میں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کی زندگی میں 300 سے زیادہ نمونے ملتے ہیں مختلف کاموں کے کہ آپ بہترین رول ماڈل ہیں اس کے اندر. آپ جس بھی فیلڈ میں جائیں آپ کو ہر فیلڈ میں ان کے سنتوں کو فالو کرنے کا موقع ملتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اگر میں دیکھیں جو لوگ فرض کریں بینک کی جاب کرتے ہیں مثلا, اب جو روٹین میں ایک جو بینکس ہیں یہاں پر وہ تو آپ کو پتا سب سودی نظام ہے, تو پھر جو لوگ بینکنگ سے واقف ہیں پھر ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے نا کہ وہ اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کریں اور اس کے لیے محنت کریں اور اس کے لیے اکٹھے ہوں اور ایک جگہ بیٹھیں اور پھر سوچیں اور اس کو ایک یعنی نیا بینکنگ سسٹم کے نام سے روشناس کرائیں. پھر یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے نا. اب یہ سب کام صحت سے ہوں گے, اور صحت آپ حیران ہوں گے کہ صحت تبھی اچھی رہتی ہے جب آپ کم کھائیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جان بنانے کے لیے کھانا زیادہ پڑتا ہے, جتنا زیادہ کھائیں گے اتنی شوگر بڑھے گی, اتنا وزن بڑھے گا, اتنا بھاری جسم کے ساتھ کام نہیں ہو پائے گا. جتنا زیادہ کھانا کھائیں گے اتنی سستی زیادہ ہوگی, اتنی نیند زیادہ آئے گی, سوئے بغیر چارہ نہیں ہوگا, کام کچھ دماغ کام نہیں کرے گا جب تک کہ 8 گھنٹے پورے سو نہ لیے جائیں, اور آپ مینٹلی اور فزیکلی الرٹ نہیں ہو سکتے. اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے آپ کو پھر سستانا بھی زیادہ پڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حکیم بھیجا گیا تھا ایک بادشاہ کی طرف سے, عیسائی بادشاہ نے بھیجا تھا توفتن, اور کہا کہ تم ان کی خدمت کرنا, ان کا علاج کر کے میری طرف سے, یعنی توفتن آئے تھے. وہ 6 مہینے تک رکا رہا اور دیکھتا رہا کہ آپ تو بیمار ہی نہیں ہوتے. 6 مہینے تک وہ ایگزاسٹ ہو گیا اور کہتا ہے میرا تو علم جو ہے مان پڑ جائے گا, مجھے تو خود بھول جائیں گی باتیں جو میں نے سیکھی ہے, میری تو پریکٹس ختم ہو گئی یہاں آ کے.
اس نے پھر ایک دن سوال کیا کہ آپ لوگ کیا کرتے ہو, بیمار کیوں نہیں ہوتے؟ یعنی کوئی خاص اللہ کی رحمت ہے یا کوئی اسپیشل کوئی ایسی کوئی فوڈ ہے آپ کے کھانوں میں جو آپ کھاتے ہیں جس سے آپ کو اتنی صحت ملتی ہے کہ آپ لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ آخر وجہ کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کم کھاتے ہیں, کم سوتے ہیں اور کم بولتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ جب ہم زیادہ باتیں کر لیتے ہیں مینٹلی بھی ایگزاسٹ ہوتے ہیں. بہت زیادہ چیزیں آپ کے دماغ میں جب جمع ہوتی ہیں, آپ دیکھیں جب بہت کچھ زیادہ بولنے والے لوگ پھر میموری آہستہ آہستہ جو ہے نا لوز کرنے لگتے ہیں. کیونکہ آپ اپنے فون سے اس کو دیکھ لیں, مثال دے دیں, سیل فون میں آپ جتنی انفارمیشن ڈالتے جائیں گے, جتنی ایپس ڈاؤن لوڈ کرتے جائیں گے, جتنا اس کے اندر میموری کا جو ہے وہ فل ہو جائے گا میموری باکس, تو کیا ہوگا؟ فون سٹک ہو جاتا ہے. آپ ایسی سمجھ لیں کہ ہمارے برین میں بھی ایک چپ لگی ہوئی ہے. کام کی چیز اس میں ڈالیں, اور بیکار کی لغویات ہے, بیکار کی بات جس کا کوئی مقصد نہیں, جس کا کوئی فائدہ نہیں, جس کا کوئی بینیفٹ نہیں, نہ اس دنیا کے لیے نہ آخرت کے لیے, ایسی بات کا کیا فائدہ؟ اس سے بہتر ہے انسان خاموش. تو کم کھانا, کم سونا اور کم بولنا. اور آج کہتے ہیں کہ نہیں اتنے کم سے کم 8 گھنٹے کی نیند بہت ضروری ہے انسان کے لیے, اس لیے کہ کھلایا اتنا دیتے ہیں کہ اس کھانے کے بعد تو 8 گھنٹے سونا لازمی ہے. اگر کم کھایا ہو تو 5 سے 6 گھنٹے کی نیند بھی کافی ہو جاتی ہے, لیکن اگر زیادہ کھایا ہو تو شاید 8 سے 10 گھنٹے کی نیند کافی ہو. تو پھر تو آپ آدھا ٹائم سوتے ہی رہیں گے. ایکٹیویٹی کب کریں گے؟ اب دیکھیں کہ ہم کتنا وقت عبادات کو دیتے ہیں اور کتنا وقت ہم اپنی ذات کو دیتے ہیں. اپنی ذات کے لیے ہم کماتے بھی ہیں, اپنی ذات کے لیے ہم کھانا چاہے بنا رہے ہیں یا کھا رہے ہیں یا کھلا رہے ہیں, سوشل ہماری ڈیلنگز ہیں, ہمارے سارے معاملات ہیں, اس سب میں ہم نماز کے لیے جو تھوڑا سا وقت نکالتے ہیں کتنا ہے, اذکار کتنی دیر کرتے ہیں. اس سب کے باوجود اگر ہماری نیت درست ہو جائے کہ کھانا بھی ہے, پکانا بھی ہے, کھلانا بھی ہے, گھر بھی سمیٹنا ہے, جاب بھی کرنی, سب کچھ ہر موقع پہ. سنت کیا ہے؟ سنت طریقہ, آپ ہر موقع پہ اللہ کو یاد رکھیں, یہ سنت ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں سکھلائیں ان کا استعمال کریں ہر موقع کی مناسبت سے. مثال کے طور پر صبح سو کر اٹھنے کی دعائیں ہیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ دیکھیں, جب صبح سو کے اٹھتے تو کیا کرتے, رات کو آنکھ کھل جاتی تو کیا کرتے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, الحمدللہ, سبحان اللہ, ولا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, اللہم اغفر لی. اور کبھی کہتے اللہم ارحمنی. یہ نیند میں کبھی آنکھ کھل جائے تو پڑھتے. صبح سو کے اٹھتے تو آپ کے سامنے صبح کی دعائیں ہیں, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اپنا چہرے کو اپنے ہاتھوں سے ملتے, آنکھیں نہیں, چہرہ, پورا چہرہ ملتے. اور ابھی دیکھتے ہیں کہ سائنس بولتی ہے کہ جو لوگ صبح اٹھ کے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں ان کو کبھی فیشل پیرالسس نہیں ہوتا, وہ لوگ فالج سے بچے رہتے ہیں, کیونکہ بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے نا. جب آپ ایک دم سے سو کے اٹھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کئی لوگوں کو اٹھنے پہ چکر آ جاتا ہے. تو اگر آپ ایک لمحے کے لیے بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے پھر اگر اپنے چہرے کو تھوڑا سا ہاتھ پھیر لیں تو آپ دیکھتے ہیں ایک دم سے آپ تھوڑا سا فریشنس فیل کرتے ہیں. اور پھر آپ اٹھیں اور باتھ روم جائیں, اور باتھ روم جانے سے پہلے باتھ روم کی دعا ہے, فارغ ہونے کے بعد کی دعا ہے, وضو سے پہلے بسم اللہ ہے, وضو کے بعد کی دعا ہے, باتھ روم سے نکلنے کی دعا ہے, جو ہے باتھ روم کا دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا, باتھ روم سے نکلتے وقت پہلے رائٹ فٹ نکالنا اور پھر لیفٹ, اور جاتے وقت پہلے لیفٹ فٹ اندر رکھنا اور پھر رائٹ. اسی طرح جب جائے نماز پہ جانے لگیں تو پہلے لیفٹ جوتا اتار کے لیفٹ جوتے کے اوپر اپنا پاؤں رکھ لیں, اور پھر ہاں اگر ہیل والا ہے تو پلیز نہ رکھیں, ایسا نہ گر جائیں. تو پہلے لیفٹ پاؤں نکالا جوتے سے, اس کو رسول اللہ کی عادت تھی وہ لیفٹ جوتے کے اوپر پاؤں رکھتے, پھر رائٹ فٹ نکالتے اور اس کو ڈائریکٹ جائے نماز پہ رکھتے. اب دیکھیں وہ آپ بے خیالی میں جیسے بھی کر لیں کام تو ہو جائے گا, لیکن ایک چیز ہے جو آپ نے کانشیسلی کی اس کو آپ فالو کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق. تو یعنی کام تو آپ کا ہو رہا ہے مگر سنت کے مطابق ہو رہا ہے. اور جب جائے نماز پہ رائٹ فٹ رکھتے, بسم اللہ پڑھ کے رکھتے, ان سب کاموں سے ہوتا کیا ہے اصل میں, اللہ تعالیٰ نے
ہمارے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا کیا ہے، اور وہ شیطان ہمیں ہر موقع پہ سنت سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر لمحے ہماری اس سے فائٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ سنتیں اور یہ جو طریقہ ہے اور یہ جو رول ماڈل ہے، یہ ہمیں اس شیطان سے بچائے رکھتا ہے. جتنا ہم سنتوں کو فالو کریں گے، ہمارے اوپر سے شیطانی اثرات دور رہیں گے. یہ بالکل چھوٹی سی باریک سا فرق ہے بس. کہتے ہیں نیکی اور بدی کے راستے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، بالکل ساتھ ساتھ ہیں. یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ بدی کا راستہ ہے، بالکل ساتھ ایک ہی ساتھ چل رہے ہیں. اور بہت امکان ہوتا ہے کہ نیکی کے راستے پہ چلتے چلتے آپ بدی پہ آ جائیں، اور بدی کے راستے پہ چلتے چلتے انسان نیکی پہ آ جائے. لیکن یہ اس سے ممکن ہے صرف جیسے آپ جی پی ایس سے راستہ دیکھتے ہوئے چلتے ہیں نا، کبھی کبھی بھٹک جاتے ہیں. یعنی وہی آپ کو سیدھا لے کے جا رہا ہوتا ہے اور وہی آپ کو غلط پہ. بعض اوقات آپ ذرا سی مسٹیک کرتے ہیں، آپ غلط پہ چل پڑتے ہیں اور آپ کو نہیں پتا چلتا اب آپ نے کیسے واپس آنا. پھر کوشش کر کے کس سے ہوگا، پھر آپ کو کوشش تو کرنی پڑتی ہے نا، چاہے آپ جس بھی طریقے سے اس کو واپس رائٹ پہ لے کر آئیں. تو اسی طرح نیکی اور بدی کا راستہ ساتھ ساتھ ہے. مسلمان اور کافر میں فرق اس بات کا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر میں مثلا یہ گلاسز ہیں میں اٹھا کے پہن لوں، کیا فرق پڑتا ہے، طریقہ تو یہی ہے. ایک نان مسلم کا بھی یہ طریقہ اٹھا کے پہننے کا. لیکن اگر ایک مسلمان ہے، شعوری مسلمان ہے، تو وہ کیا کرے گا، بسم اللہ پڑھ کے پہنے گا. تو وہ کیا ہے، سنت ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. ہمارے بچے جب چھوٹے چھوٹے تھے تو 3 سال کا بچہ ہوتا تھا تو اسے چھوٹی سی پوئم یاد کراتے تھے، جب بھی ہم کوئی کام کریں بسم اللہ پڑھ لیا کریں، اللہ پر ایمان رکھیں، اس کی طرف دھیان رکھیں، اس کی ذات کریم ہے، اس کا نبی عظیم ہے، اس سے ہمیں قرآن ملا، اس سے ہمیں ایمان ملا، آؤ ہم سب ایک بنے اور نیک بنے. تو یہ بیسیکلی کانسیپٹ کیا ہے کہ ہر کام سے پہلے جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو وہ جو ہمارے ساتھ پیدائشی ایک شیطان لگا ہوا ہے، جو ہمارا دشمن ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں بار بار ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ازلی دشمن ہے، ابدی دشمن ہے، اور ہمیشہ تمہیں میرے مقابلے میں بدگمان کرے گا، لمبی امیدیں دلائے گا، اور کہے گا ابھی بہت زندگی پڑی ہے، آرام کرو، سوئے رہو، ریلیکس کرو، ابھی بہت وقت ہے، بوڑھے ہوں گے دیکھ لیں گے، نیک بن جائیں گے، جیسی زندگی گزرتی ہے گزرنے دو، آخر میں جا کے حج کر لینا، سارے گناہ بخشوا لینا. تو یہ ہمیں شیطان امیدیں دلاتا ہے دور دور کی، جو اس وقت ہمیں پریزنٹ نہیں رہنے دیتا کہ اس وقت جو ہم کر رہے ہیں وہ کیسے کریں. تو یہ چھوٹی سی سوچ کا فرق ہے. لوگوں نے چھوٹی چھوٹی بکس لکھ رکھی ہیں جس میں کہتے ہیں کہ ایک دن میں آپ 1000 سنتوں پہ عمل کر سکتے ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں یا میں آپ سے پوچھوں کہ ہم سنت پر عمل کریں بھی تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اور اگر نہیں کرتے تو کیا نقصان ہے. اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال دیتی ہوں. ان کی زندگی کتنی ہے، 26-27 سال کے درمیان ہے نا، کوئی 26.5 کہتا ہے، پونے 27، کوئی 26، تو 26-27 سال کی عمر میں وفات پا گئی. کتنی مہلت ملی عمل کی زندگی میں، لیکن جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی. کیوں؟ ہر لمحہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اپنا ذہنی کنیکشن رکھا اور دلی تعلق رکھا. ہر کام سے پہلے بسم اللہ. بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، قرآن جاری ہے. بچوں کو جیسے ہوتا ہے نا، سلانا ہے، نہلانا ہے، دھلانا ہے، ہر لمحے اللہ کو یاد رکھا ہے. کھانا پکاتے وقت، چکی پیستے وقت، آٹا گونتے وقت، گھر کے کام کا جھاڑو دیتے وقت. ہم کہتے جھاڑو پکڑ کے قرآن نہیں پڑھا جاتا، زبان تو پاک ہے نا، آپ دل میں پڑھتے رہیے جو بھی اذکار ہیں، کچھ ہے، واک کرتے وقت، کپڑے دھوتے وقت، ہر حال میں انہوں نے اپنے رب کو یاد رکھا. صرف یہ بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی بیٹیاں تو اور بھی تھیں، دیکھیں بیٹیاں تو اور بھی تھیں، لیکن ایک ان کی زندگی کا جو خاص نمونہ پیش کیا جاتا ہے نا کہ انہوں نے بڑے صبر اور شکر سے زندگی گزاری، کبھی شکایت نہیں کی. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہتی ہیں کہ میں گھر کا کام کر کے تھک جاتی ہوں، تو آپ کے پاس اتنے لوگ آئے ہیں قیدی بن کر، تو مجھے ایک ملازم ہی دے دیں. آپ نے فرمایا بھی اسلام کو بہت سخت ضرورت ہے جیسے ان کو ایجوکیٹ کرنے کی اور بہت سے کاموں میں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں ان کو لگا دوں بجائے اس کے کہ اپنے گھر یا ذاتی معاملات میں ان کو استعمال کروں. تو میں تمہیں ایک ایسی تسبیح بتاتا ہوں کہ اگر تم اس کو پڑھ لو گے تو تمہاری ساری تھکن دور ہو جایا کرے.
یہ ہے ماں باپ کا کام کہ وہ اپنے رب سے جوڑیں اولاد کو. ہم ان کو دنیا کی سہولیات دیتے جاتے ہیں. یہ نہیں ان کو سکھاتے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کس طرح اپنے بچوں کو جوڑیں کہ ان کے ذہن میں رہے کہ میرا رب میرے ہر مشکل کو حل کر سکتا ہے، تو ہم کیوں نہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. تو انہوں نے جب بتایا کہ تم سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر جو ہے وہ پڑھا کرو تو تمہیں تھکن دور ہو جایا کرے گی، اور انہوں نے اس چیز کو اپنا لیا. نہ شکوہ نہ شکایت. اگر ہمارے ماں باپ ہمیں نہ دے تو ہم تو ان سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، آپ ہم سے محبت نہیں کرتے، ہمارا خیال نہیں کرتے. ان سے بڑھ کر کوئی پیار کرتا ہوگا اپنے اولاد سے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا میری بیٹی چکی پیستی ہے، آٹا روزانہ پیستی ہے، روزانہ گوندتی ہے، روزانہ مشکل کاٹتی ہے، کپڑے بھی ہاتھ سے دھوتی ہے، جھاڑو بھی دیتی ہے، برتن بھی دھوتی ہے، بچوں کو بھی سنبھالتی ہے، پالتی ہے، اور لیکن اپنے رب کو نہیں بھلاتی. یہ ہوتا ہے قوی مومن. تو حضرت فاطمہ کے ساتھ بھی اپنے آپ کو، یعنی ان کی سیرت کی روشنی میں اپنے آپ کو کبھی کبھی جج کیا کریں کہ ہم کیسے جنت میں داخل ہوں گے اگر ہم صبر اور شکر کو ساتھ نہیں لے کر چلیں گے. اگر کبھی ہسبینڈ کے ساتھ تھوڑی بہت ہو جائے اس کی ہم شکایت کر دیتے ہیں، ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، ان کے حقوق نہیں دیتے، اور اگر کبھی مالی معاشی پریشانی آ جائے اس پر ہمیں صبر نہیں ہوتا، تو ہم کیسے دعوے دار ہوں گے جنت کے؟ کس طرح ہم انٹر ہوں گے جنت میں؟ کس طرح؟ سوچنے کی بات ہے نا. یعنی آپ دیکھیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مگر جب ہم غصے میں آ جاتے ہیں، صبر نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان کو محسوس کر کے ان پر شکر نہیں ادا کرتے، جبکہ کہتے ہیں آدھا ایمان اگر صبر ہے تو آدھا ایمان شکر ہے. یہ ایمان کے 2 حصے ہیں، 2 شاخیں ہیں، صبر اور شکر. جیسے جنت کے 8 دروازے ہیں نا، تو ایک دروازے سے صبر کرنے والے جائیں گے، جیسے نا ایک روزے داروں کا دروازہ ہے، ایک عبادت گزاروں کا ہے، ایک صبر کرنے والوں کا، ایک شکر کرنے والوں کا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، یعنی ان کو رول ماڈل بنا کر اپنی زندگی گزارنے کے لیے بہترین ہے کہ صبح سویرے اللہ کے رسول کی سنت کو فالو کرتے ہوئے صبح سویرے اٹھنے کی کوشش کریں اور رات کو جلدی سونے کی کوشش کریں. جب تک ہم اس چیز کو نہیں اپنائیں گے نا، آپ یقین مانیں، آپ جب آغاز ہی دن کا درست نہیں ہے تو آپ کیسے سنت کو فالو کریں گے؟ دن آپ کا نہیں اچھا گزر سکتا ہے. برکت اٹھ جاتی اس وقت سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میری امت کی صبح کے کاموں میں برکت عطا فرما. تو وہ برکت تبھی ہے جب آپ دن کا آغاز سنت کے مطابق کریں. صبح جلدی، اگر آپ تہجد کے لیے نہیں بھی اٹھ سکتے فرض کریں، تو کم سے کم فجر کے لیے جب اٹھیں تو اس کے بعد نہ سوئیں. خود آپ سو جائیں گے تو بچوں کو کیسے اٹھ جگائیں گے؟ آپ بچوں کو کیسے اٹھائیں گے؟ ان کی تربیت کیسے کریں گے؟ پہلے ان کے سامنے خود رول ماڈل بنے، خود جاگ کے دکھائیں ان کو. آپ دیکھیں جب آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں، رمضان اب آنے والا ہے انشاءاللہ، رمضان میں آپ صبح سویرے اٹھیں گے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا دن کتنا بڑا ہو جاتا ہے. بھلے آپ دوپہر میں 1 گھنٹہ آرام کر لیں، آپ کو لگتا ہے دن ختم ہی نہیں ہوتا. برکت ہو جاتی ہے، وہ صبح اٹھنے کی وجہ سے ہوتی ہے. اور جب ہم سوئے رہتے ہیں تو دن ہمارا آدھا ہو جاتا ہے. کوشش کے باوجود آپ کے بہت سے کام رہ جاتے ہیں دیر سے اٹھنے کی وجہ سے. ایک تو یہ ہے طریقہ، ایمان کی مضبوطی، عقیدے کی درستگی، اللہ کو صرف اور صرف ایک مانا جائے. ڈپریشن کے علاج کے لیے جو دعائیں سکھائی جاتی ہیں اس میں بتایا جاتا ہے اللہ ربی، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کہ جب انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، انسان کا ڈپریشن دور ہو جاتا ہے. اب ہم یہ کلمہ جب پڑھتے ہیں یا یہ الفاظ جو ادا کرتے ہیں تو کس پر اثر ہوتا ہے؟ یہ اصل میں شیطان پہ بھی اثر ہوتا ہے. شیطان کہتے ہیں یہ تو میرا تو بندہ نہیں بنتا، یہ تو پھر اسی کا بندہ بن گیا جس نے اس کو پیدا کیا. شیطان کو ڈپریشن چلا جاتا ہے، ایکچولی وہ ڈپریشن شیطان پر منتقل ہوتا ہے، وہ ڈپریس ہو جاتا ہے اور ہم صحت مند ہو جاتے ہیں. ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری کیوں ہے؟ کہ اس چیز سے شیطان ہٹ جاتا ہے، آپ کے لیے نیکی کے مواقع آسان ہو جاتے ہیں. صبح سویرے اٹھ کے جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں آپ کے دن میں ایک برکت کا آغاز ہو جاتا ہے. پھر آپ کو توفیق ہوتی ہے کہ آپ ہر کام میں اللہ کو یاد رکھتے ہوئے اپنے کام کو جاری رکھ سکیں. یہ ایک بہت بڑا طب نبوی کا پہلو ہے. ایمان اور عقیدے، یعنی عمل صالح اور صحیح عقیدہ اور کامل ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر آپ کا کھایا پیا، آپ کا سونا جاگنا، آپ کے سارے معاملات، آپ کا روزگار کی تلاش، وہ سب بے معنی ہے.
اگر یہ اسپرٹ ساتھ نہیں ہے. شیطان ہمارے بازو میں رہتا ہے ہر وقت، اور وہ انتظار میں رہتا ہے کہ کب میں اس کے معاملات میں دخل اندازی کروں. آپ دیکھتے ہیں قرآن پڑھنے لگتے ہیں، آپ کو نیند آنے لگتی ہے، وہ آپ کو شیطان تھپکی دینا شروع کر دیتا ہے، سو جاؤ سو جاؤ، ابھی پھر پڑھ لینا، ابھی اتنا کافی ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے، ابھی کے لیے اتنا بہت، تم بہت تھکے ہوئے ہو، آرام کرو پھر پڑھ لیں. قرآن نہیں پڑھا جاتا ہم سے. جب قرآن پڑھنے کا وقت آتا ہے اتنے میں واٹس ایپ کا خیال آ جاتا ہے کہ وہ ذرا دیکھ لیں، ای میل ذرا دیکھ لیں. سب چیزوں کی طرف ہمارا دھیان جائے گا، مگر قرآن کی طرف جو ہے وہ ہمارے پاس ٹائم پھر اتنا شارٹ ہو جاتا ہے ایک صفحہ سے آگے نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ہم نے دن کا جو آغاز ہے نا وہ سنت کے مطابق نہیں کیا ہوتا. اب دیکھیں ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، اگر آپ صبح سویرے اٹھ کے اپنے سارے دن بھر کے جو اذکار ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے، جیسے صبح شام کی دعائیں ہیں، سب کچھ آپ جب صبح سویرے پڑھ لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، آپ دیکھیں اطمینان کے ساتھ آپ کا دن جو ہے وہ گزرتا ہے، اور بڑے سکون کے ساتھ، اور بڑے سارا دن آپ کے اندر ایک گرپ رہتی ہے، آپ ہر کام میں بسم اللہ پڑھ سکیں، ہر کام کو آپ درست طریقے پہ چلا سکیں. لیکن جب آپ سے صبح کا آغاز درست نہیں ہوتا، آپ کا سارا دن جو ہے وہ پریشانی میں گزرے گا، اور آپ کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں کر پائیں گے. بظاہر تو کر لیتے لیکن آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں سستی بہت ہو گئی ہے. جو لوگ صبح سو جاتے ہیں ان کا میٹابولزم بھی سو جاتا ہے. جو صبح اٹھ کے فریش ایئر میں واک کرتے ہیں، اذکار ہیں، قرآن پاک کی تلاوت اگر آپ اونچی آواز سے کر لیں تو آپ کے لنگس کی ایکسرسائز بھی ہے ساتھ میں. آپ کا بلڈ بہت اچھا سرکولیٹ کرتا ہے، آپ کے خون کو صبح سویرے ایک روحانی قوت مل جاتی ہے. پوری باڈی میں آپ کا جو بلڈ ہے وہ بڑی پاکیزگی کے ساتھ دورہ کرتا ہے. اس سے شیطان کی آمد و رفت کم ہو جاتی ہے، بلکہ بعض اوقات ختم ہی ہو جاتی ہے، ورنہ یہ تو ہماری رگوں میں دوڑتا ہے شیطان. نماز میں دھیان نہیں ہوتا، پھر ہماری نیند جو ہے وہ پرسکون نہیں رہتی. جب نیند پرسکون نہیں ہوتی تو صبح اٹھ کے پھر ہم سے کام نہیں صحیح طریقے سے ہوتا، پھر ہم بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر کھانے پینے کی طرف آ جائیں، ہم جب کھانا کھانے لگتے ہیں تو پہلی بات یہ کہ بسم اللہ جو ہے وہ اس کی توفیق نہیں ہوتی. پھر دوسری بات یہ کہ جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں نہیں پتا وہ حلال ہے، طیب ہے یا کیسا ہے. یعنی فرسٹ پریورٹی ایک مومن کی کیا ہے کہ وہ قرآن پاک کے مطابق حلال اور طیب چیز چوز کرے کھانے کے لیے. اور پھر ایک وقت میں، یہ گھر کی روٹین کی بات ہے، ایک وقت میں ایک ہی کھانا کھائے تو اس کے لیے اچھا ہے. سبزی ہے یا گوشت ہے یا کوئی چیز آپ نے بنائی ہے، دال ہے، اگر ایک چیز آپ دیکھیں، جب آپ ایک چیز کھاتے ہیں تو آپ کو لذت زیادہ آتی ہے، مزہ زیادہ آتا ہے کھانے میں. 4 چیزیں بنی ہوں گی، عجیب سے بے چینی اور وہ رہتی ہے، اور آپ کو کسی بھی چیز کا مزہ نہیں سمجھ آتا کہ کیا پکا ہے. آپ اپنے بچپن کی باتیں یاد کریں، جب ایک چیز پکتی تھی وہ کتنے مزے کی ہوتی تھی، اور سب بچے وہ کھاتے تھے. آج 3 سے 4 چیزیں پکتی ہیں، پھر بھی ان کے پاس آپشنز ہم دیتے ہیں. اچھا بچے کیا کھاؤ گے؟ ہمارے والدین ہم سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کیا کھاؤ گے، کہتے تھے یہی کھانا ہے. لہٰذا ہمیں ہر چیز کھانے کی عادت پڑی. سبزی بھی کھاتے ہیں، دال بھی کھاتے ہیں، گوشت بھی سب کچھ کھاتے ہیں، کچھ بھی دے دو کھا لیتے ہیں. وہ صبر بھی پیدا ہوا، وہ شکر بھی پیدا ہوا. آج کے بچے تکبر کے مارے میں، ان کے اندر تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. آپ جو دیں وہ نہ ان کے اندر صبر ہے نہ ان کے اندر شکر ہے. شیطان نے آپ کا وہ جو ہے نا اولاد میں سے حصہ، جیسے اس نے کہا تھا نا میں ان کی اولادوں میں سے اپنا حصہ لوں گا، وہ حصہ لے رہا اپنا ان کو بہکا کے. تو بہرحال اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی عبادات کو بہترین طریقے پہ پرفارم کر سکیں، ادا کر سکیں، اللہ تعالی کو راضی کر سکیں اپنی زندگی میں، اپنی ذات سے ہٹ کر دوسروں کے کام آ کر، جو کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فکر کریں، یہ صحت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور صحت کے لیے چند بنیادی چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو دل میں اللہ کی یاد کو بسا کے رکھیں. یعنی ہر لمحے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد ہے نا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی بیک گراؤنڈ پہ، یعنی آپ کو ایک بہت بڑی بیک ملی ہوئی ہے، بہت بڑی سپورٹ ملی ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں نا یہ کس کنبے اور قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یہ ابھی تو ہمارے مطلب ایسٹرن اور یہ مڈل ایسٹ میں تو یہ چیز بہت کامن ہے نا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس فیملی سے بلونگ کرتا ہے، کیسے لوگ ہیں ان کے. جیسے پٹھانوں میں اور ان میں بلوچیوں میں، اس میں بھی جرگا سسٹم اور یہ سارا کیا ہے کہ وہ مطلب ان کے ہاں ایک فیملی اور قبائلی سسٹم پایا جاتا ہے. کیا ہے ان کی ریکگنیشن ہے، فیملی وائز دیکھا جاتا ہے کہ پیچھے سے کتنے اسٹرانگ ہے.
اور اب یہاں آ کے اتنا وہ لمیٹڈ ہو گیا کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی اکنامیکلی کتنا اسٹرانگ ہے. اب لوگ بس یہاں تک آ گئے, فیملی وائز بھول گئے کہ اگر کوئی اکنامیکلی اسٹرانگ ہے تو وہ اس سے تھوڑا سا کیا کہنا چاہیے مرعوب ہوتے ہیں, اور اگر نہیں ہے تو اس پہ چڑھائی کر دیتے ہیں, اس کو خاطر میں نہیں لاتے. تو اب ہمارا کرائیٹیریا یہاں تھا. لیکن جس کی بیک پہ رب ہے, اللہ رب العالمین ہے, اس کو تو کسی قسم کے خوف کی ضرورت ہی نہیں. ان کو تو ڈپریشن بھی نہیں ہو سکتا. ڈپریشن تو ان لوگوں کو ہو نا جو رب کو بھولے میں ہیں, اور ان کو پھر یہ فکر رہتی کہ ہم کسی بھی لمحے ٹریپ ہو جائیں گے شیطان سے. لہٰذا اللہ رب العالمین کی یاد کو دل میں بسانا صحت مندی کی طرف پہلا قدم ہے, اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے روزمرہ زندگی کے طریقوں کو اپنائیں. یہ دوسرا طریقہ ہے, یعنی صحت کی طرف جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے ان کو اپنائیں, اور جن کاموں سے انہوں نے اجتناب کیا ان کو چھوڑ دیں. یہ دوسرا قدم ہے صحت مندی کی طرف. اذان شاید شروع ہو رہی ہے.